سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ آپ کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن تھا۔ یہ ہجرت کے بعد مسلمان ہوئے، اور یہ وہی عبد الرحمن ہے جو غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ آئے تھے، اور جب لڑائی ختم ہوئی تو ایک دن اپنے ابا سے کہنے لگے، ابا جان، لڑائی میں کئی مرتبہ آپ میری تلوار کے نیچے آئے، لیکن میں نے آپ کو اپنا والد سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موقع پر ایسے الفاظ کہے جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ فرمایا، میرے بیٹے، میں تو کئی مرتبہ تیری تلوار کے نیچے آیا، اگر تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے دشمن مصطفیٰ سمجھ کے قتل کر دیتا۔ اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ، یہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھائی، دونوں کی والدہ کا نام ام رومان ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور یہ عبداللہ ہجرت سے پہلے اسلام لائے۔ ہجرت کے موقع پر ان کا بڑا اہم کردار ہے، چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں تھے تو عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ کے اندر سارا دن قریش مکہ کے مکر و فریب کی باتیں سنتے، اور شام کو جا کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتے، اور صبح سحری کے وقت ہی واپس آ جاتے تاکہ مکے والوں کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو۔ اور یہ عبداللہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے سگے بھائی ہیں، دونوں کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ۔ صدیق اکبر کے تیسرے بیٹے محمد بن ابی بکر ہیں، جو حجۃ الوداع کے موقع پر ذوالحلیفہ کے مقام پر پیدا ہوئے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں انہوں نے پرورش پائی۔ چنانچہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو مصر کا گورنر مقرر کیا، اور وہیں انہوں نے شہادت کا جام نوش کیا۔ اندازہ کریں سیدنا علی کی صدیق اکبر اور ان کی اولاد کے ساتھ محبت اور تعلق کس قدر مضبوط تھا۔ اب یار لوگ کچھ بغض صحابہ رکھنے والے کہہ دیتے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل میں ابو بکر کا بیٹا محمد بھی تھا، حالانکہ کسی معتبر اور صحیح روایت کے اندر یہ موجود نہیں، بلکہ اس کے برعکس کنانہ بن عدوی رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، وہ جب سیدنا عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہوا اس وقت وہی موجود تھے۔ ان سے کسی نے پوچھا، کیا ابو بکر کے بیٹا محمد بھی قتل میں شریک تھا؟ تو انہوں نے فرمایا، نہیں، ابو بکر کا بیٹا محمد قتل میں شریک نہیں تھا، بلکہ مصر کا ایک آدمی جبلہ بن اہم، مبغوض ترین آدمی، اس نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی 3 بیٹیوں میں سب سے بڑی بیٹی اسماء رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ یہ وہی اسماء ہے ہجرت کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق نے اپنا سامان تیار کیا تو سامان کو باندھنے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی کمر کا جو کپڑا تھا اسے اتارا، پھاڑا، اور پھاڑ کے سامان کو باندھا، اور زبان نبوت سے یہ پاکیزہ لقب لیا ذات النطاقین۔ اور یہ وہی اسماء ہے کہ بعد میں آپ غار ثور میں تھے، گھر سے کھانا بنا کے روزانہ وہاں غار ثور میں کھانا پہنچایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے آ کے تشدد کیا، بتاؤ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ تو اسماء نے نہیں بتایا، حتیٰ کہ ابو جہل نے تھپڑ مارا، پھر بھی انہوں نے راز فاش نہیں کیا۔ اور سیدہ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا یہ عبداللہ کی سگی بہن ہے، ان کی والدہ کا نام قتیلہ بنت عبد العزیٰ ہے، اور یہ وہی اسماء ہیں جن کا نکاح سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان مدینہ منورہ پہنچے تو بیٹیوں کی پیدائش ہو رہی تھی، جس پر مشرکین نے مشور بھی برپا کیا کہ دیکھا ابا و اجداد کے دین کو چھوڑا، ہمیں چھوڑ کے گئے تو بیٹوں کی نعمت سے محروم ہوئے۔ مدینہ میں سب سے پہلا ہجرت کے بعد ہونے والا بچہ وہ اسماء کے گھر عبداللہ تھا، عبداللہ بن زبیر، اور یہ اتنا خوش قسمت بچہ تھا کہ جس کو پیارے آقا کے پاس لایا گیا، سب سے پہلی خوراک
جو عبداللہ کے پیٹ میں اتری وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بابرکت لعاب دہن تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیٹی عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیوی، جسے محبت میں آپ حمیرہ بھی کہہ دیتے تھے، عفیفہ، صدیقہ، اور یہ وہی عائشہ ہے جب منافقین نے ان پر بہتان تراشی کی تو اس موقع پر سب پریشان ہیں، اللہ کے نبی پریشان، صدیق پریشان، صحابہ پریشان۔ اس پریشانی کا علاج اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکیزگی اور طہارت کو بیان فرمایا۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے جو ابھی بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ بہتان لگاتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہی امی عائشہ صدیقہ جن سے 2210 حدیثیں وہ مروی ہیں، اور کہا جاتا ہے آدھا دین امت تک پہنچانے والی وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی چوتھی بیٹی ام کلثوم ہے جو ان کی انتقال کے بعد پیدا ہوئی۔